رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے اندر کن کن مضامین پر کن کن باتوں پر گفتگو کریں یہ سوچنے میں ہی بہت وقت لگ گیا۔ کہنے کو اور سننے کو کرنے کو بہت کچھ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمارے اعمال میں برکت نصیب فرمائے۔ ایک طرف مسلمانوں کی بے حسی کا مظاہرہ ہے، ایک طرف مسلمان اپنی زندگیوں میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے عید کی شاپنگوں میں مست ہیں، مشغول ہیں، ایک طرف اطمینان کے ساتھ اپنے روزے گزر رہے ہیں، ایک طرف کھانے کے لیے حد سے زیادہ کھانا موجود ہے، پینے کے لیے مختلف قسم کے مشروبات موجود ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے شربتیں موجود ہیں، گرمی کی شدت میں ایئر کنڈیشن کا نظام موجود ہے، اور وہیں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو فاقے پر فاقہ کیے جا رہی ہیں۔ ہزاروں بچے اب تک بھوکے مر چکے ہیں۔ رپورٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ لمبی لمبی قطاروں میں بچے، بوڑھے، مرد، عورت کھڑے ہو کر کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے، پکانے کے لیے ترکاریاں موجود نہیں ہیں۔ جانور جن چیزوں کو کھاتے ہیں، جانور جن دانوں کو کھاتے ہیں، ان کو پیس کر آٹا بنا کر روٹیاں بن رہی ہیں، اور سالن کے لیے کوئی پیاز موجود نہیں، کوئی ٹماٹر موجود نہیں، کوئی مصالحے موجود نہیں۔ خود سے اگنے والے درختوں کو گلا کر اس کے رس کو پیا جا رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو پرانے زمانے کی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ آج بھی غزہ کے مسلمانوں کی حالت ہے، آج کی حالت ہے فلسطین کے مسلمانوں کی، آج کی حالت ہے۔ میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، میں بزرگوں کی زندگیوں کی بات نہیں کر رہا۔ جب ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہم پر ہنستی ہے کہ یہ کیسے قصے بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تذکرے میں یہ باتیں کہتے ہیں کہ وہ بازار میں، ترکاری مارکیٹ میں جو پتے پھینک دیے جاتے ہیں، ان پتوں کو گلا کر کھا کر اپنی پڑھائی بغداد کے اندر مکمل کرتے تھے، جب ہم یہ واقعہ سناتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ لوگ آگے سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کے واقعے تم سنا رہے ہو، یہ کون سی باتیں تم بیان کر رہے ہو۔ آج ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں، سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ریکارڈ ہو کر دنیا کے سامنے پھیل چکے ہیں۔ ظلم و بربریت کی انتہا ہے، دودھ پلانے والی ماؤں کی چھاتیاں سوکھ چکی ہیں، بچے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ یہ کل کی پرسوں کی بات نہیں، آج کی خبر ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ اللہ کا نام لینے والا ایک گروپ ہے، یہ اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے والی ایک جماعت ہے، جن کو صرف اس لیے ستایا، ڈرایا، مارا، دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اور ایک ہماری بھی حالت دیکھیں، ایک ہمارے بھی کھانے دیکھیں، افطار میں ہمارے دسترخوانوں پر بھی نظر ڈالیں، افطار میں جو مرغن غذائیں ہم کھا رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں، ہماری مارکیٹوں میں بھی جا کر دیکھیں، ہمارے بازاروں میں بھی گھوم کر دیکھیں، رقم کی غذائیں، رنگا برنگ کے کپڑے اور
طرح طرح کے مال اور طرح طرح کی خوبیوں، آسائشوں، آرائشوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جن کی زبان سچی ہے ان سے بڑھ کر کسی کی زبان سچی نہیں ہو سکتی۔ سارے مسلمان ایک جسد کی طرح ہیں، سارے مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں۔ بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو بدن کے سارے حصے اسے فیل کرتے ہیں، بدن کے سارے حصے اسے فیل کرتے ہیں۔ پیر کے ناخن میں اگر مار لگ جائے تو پورے بدن میں بے چینی ہوتی ہے۔ ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ پیر ہی کا تو مسئلہ ہے، سر یہ نہیں کہتا کہ میں پیر سے بہت دور ہوں، سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، میں ہیلمٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، میرے بدن میں پیر کے ناخن ہی کو تو مار لگا ہے۔ سر یہ نہیں سوچتا، میری آنکھیں یہ نہیں سوچتی، بلکہ میرے ناخن میں جو مار لگا ہے اس کے درد کو میرا پورا بدن کا پورا حصہ فیل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو بتائیے، مجھے نہیں بتائیں کہ ہم نے ان مظلوموں کے لیے کیا کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رمضان غمخواری کا مہینہ ہے۔ میں نے خطبہ دو گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ، گزشتہ جمعہ سے پہلے جمعہ میں سرکار کا خطبہ پڑھ کر سنایا تھا، تو پورا خطبہ میں نے پڑھا۔ اس میں سرکار نے فرمایا رمضان مواسات کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہم نے غمخواری کیا کی ہے ان مہت مسلمانوں کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتے تو کتنی دعا کی ہے ہم نے، ان کے لیے کتنے آنسو ہم نے بہائے ہیں، ان کے لیے اللہ کے بارگاہ میں کتنا ہم نے گڑ گڑایا ہے، اللہ کے عرش کو ہم نے کتنا ہلا کر رکھا ہے۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اس پر تو کوئی حکومت ہمیں منع نہیں کرتی، اس پر تو کوئی حکومت ہمارے اوپر پہرا نہیں بٹھاتی، اس پر تو کسی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہوں، اس پر تو اب تک کسی نے پابندی نہیں لگائی، تو پھر میرے مسلمان ہونے کی کیا علامت ہے؟ میرے اندر ایمان ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ اصل چیز ہے جو رمضان کے مہینے میں کم از کم آخری درجہ اسی پر آ کر ہمارا ایمان رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن کی زبان سچی ہے ان کی زبان سے بڑھ کر کسی کی زبان سچی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو اپنے ہاتھ سے کسی گناہ کو روک سکتا ہو تو روکے۔ میں اور آپ تو نہیں روک سکتے، اور اگر اپنی زبان سے کسی گناہ کو روک سکتے ہیں تو پھر یہ دوسرا درجہ ہے زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو دل سے اس کو برا مانے، دل سے اس کو خراب سمجھے۔ ہم نے دل سے خراب سمجھنا بھی بند کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ اہل فلسطین اور اہل غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ پوری امت مسلمہ کا دھوکہ ہے، پوری امت مسلمہ کا دھوکہ ہے۔ میرے نوجوانوں کی حالت آپ جا کر دیکھیں، ابھی شروع ہوگا آپ کا میچ شروع ہوگا، اس میچ میں یہ لوگ اتنا مگن اور اتنا مست ہوں گے کہ ساری چیزیں بھلا کر ختم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی ایسے نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان کی زندگی ایسے نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دیکھے، فیل کرے، محسوس کرے، پھر بھی وہ اپنی زندگی میں مست ہو، مگن ہو۔ یہ امت اتنی یتیم ہو گئی ہے، یہ امت اتنی لاچار ہو گئی ہے، یہ امت اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ اس کے لیے اب اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا، اس کے لیے اب اس دنیا میں کوئی آسرا دینے والا نہیں رہا، اس کے لیے اب اس دنیا میں کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں رہا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی لولی لنگڑی امت کو کرنا ہے۔ یہ حکام، یہ بادشاہ، یہ سلاطین، یہ بڑے لوگ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی پوری رگ جان ان پنجے یہود میں ہے۔
ان کی پوری جان، ان کی پوری رگ، ان کی پوری لگام، ان کی پوری رسی، ان کی پوری کنڈلی دشمنوں کے قبضے میں ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ کو منا سکتے ہیں تو ہم لوگ کر سکتے ہیں. اللہ کے عرش میں اللہ کے عرش کو جھنجھوڑ سکتے ہیں تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کی سلطنت کو، اللہ کی طاقت کو اگر کوئی آسمانوں سے اتار سکتے ہیں تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ہوگا جب ہماری آہ سحرگاہی آسمانوں کو چھو لے، جب ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جائے، جب ہماری رات کی چین کی نیند ختم ہو جائے اور اللہ کے بارگاہ میں ہماری صدائیں اتنی لگ جائیں کہ اللہ اپنے فیصلے کو بدل دے، تقدیر کو بدل دے، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر سکنے والے ہیں. تو کر ہم سکتے ہیں. سب سے بڑی طاقت ہمارے قبضے میں ہے، سب سے بڑی چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن ہمیں دنیا سے فرصت نہیں. ہمیں دنیا سے فرصت نہیں. نمازوں کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. رمضان کے اعمال کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. تو ہم کیا خاک فلسطین کے لیے کر سکیں؟ ہم کیا خاک غزہ کے مسلمانوں کے لیے کر سکیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی چیز ہے. یہ ڈسکس کا موضوع ہے. ہم اس پر بات کریں، ہم اس پر اپنے نسلوں کو تیار کریں کہ ہم خاموش ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے. ایک کافر پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو وہ ظلم ہے، ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں. کافر پر بھی ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو میرے خونی بھائیوں سے بڑھ کر بھائی ہیں، کیونکہ یہ میرے ایمانی بھائی ہیں. خونی بھائیوں سے بڑھ کر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انما المؤمنون اخوہ کہا کہ مومنین، ایمان والے سارے کے سارے بھائی ہیں. میرے سگے بھائی کو اللہ نے قرآن میں بھائی نہیں کہا، لیکن اس سے زیادہ میرے ایمانی بھائی کو بھائی کہا ہے. تو میرے بھائیوں کی طرح وہ لوگ ہیں، ان کی حالتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ کھانا رکھ کر روزہ رکھ نہیں رہے ہیں، وہ کھانے کو موجود ہو کر سحری کھا کر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. جا کر ان کی تاریخ، جا کر ان کے نیوز اٹھا کر دیکھیں، آرٹیکلز اٹھا کر دیکھیں، رپورٹس اٹھا کر دیکھیں. کافر رپورٹرز بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں. یہ حالت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم خوب خرچ کر رہے ہیں. کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ یہی خرچ کر رہے ہیں، کھانے میں، پینے میں، کھانے میں، پینے میں. کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کسی کی ماتحتی قبول نہیں کریں گے، کسی کے اندر زندگی گزارنا پسند نہیں کریں گے. یہ ہماری حالت ہے. اللہ ہی سے ہم شکایت کرتے ہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اللہ ہی کے پاس ہم ساری بات رکھتے ہیں کہ اے اللہ اس امت کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما. میرے بھائیوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. تہجد کی نمازیں خصوصیت کے ساتھ اہل غزہ کے لیے پڑھا کریں. ان کے لیے اپنے تراویحوں میں دعا کریں، اپنے صدقات اور اپنے نفل صدقات اور واجبی صدقات اور زکوٰۃ دیتے وقت دعا کریں، کیونکہ اللہ کا غصہ صدقہ کرتے وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اپنے صدقات کو حقداروں تک پہنچائیں. مجھے تو اس جمعہ زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنا تھا اور تراویح کے مسائل کے بارے میں بات کرنا تھا، لیکن میں مجبور ہوں اس موضوع کو اٹھانے پر کہ ہم اپنے مسلمانوں کی فکر کریں. اپنی زندگیوں کو ہم نے بہت مزے میں گزار لیا ہے. ایک دن بھی تو ایسا نہیں گزرتا. ماشاءاللہ گنجیوں کی دیگیں ہر مسجد میں اترتی ہیں اور افطار کی پارٹیاں بڑی دھوم دھام سے چل رہی ہیں اور سحر کے انتظامات اور دھوم دھام سے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں، کوئی کھانے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں، کوئی پینے کا مسئلہ نہیں ہے. سب مزے میں کھا رہے ہیں، سب اچھا ہی اچھا کھا رہے ہیں. جن کے گھر میں پکا ہوا ہے وہ بھی آ کر کھا رہے ہیں اور جن کو ضرورت ہے وہ بھی آ کر کھا رہے ہیں. ہماری قوم کھانے میں بہت آگے. پچھلے 3 سالوں سے میں چلا رہا ہوں جمعہ کے اندر رمضان کے مہینے میں کہ اس پیگرا فورٹ کے علاقے کے لیے ایک عورتوں کی نماز گاہ ہونی چاہیے، عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں عورتیں
بھی آتی ہیں، شاپنگ کے لیے آتی ہیں، اور ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کی بھی نمازیں ہوتی ہیں، ان کو بھی اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، فیڈنگ ایریا کی ضرورت ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے ہر رمضان میں جمعہ کے اندر میں چلا رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم مل بیٹھ کر ایک انتظام کریں، عورتوں کی نماز کے لیے فکر کریں، لیکن ہمیں ان سب چیزوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں جو زمانے سے چلے آ رہے ہیں، جن کی اس زمانے میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچ بدلنا ہوگا، ہمیں یہ سوچ بدلنا ہوگا۔ زندگیاں ایسی نہیں چلتی۔ مردہ قوموں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹریڈیشن اور اپنے روایتوں پر اٹک کر رہ جاتی ہیں۔ زندہ قومیں وہ ہیں جو آگے بڑھتی ہیں، نئے نئے ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، نئے نئے طریقے انوویٹ کرتی ہیں، امت کو آگے بڑھانے کی سوچتی ہیں، قوم کو آگے بڑھانے کی سوچتی ہیں، خود کو اکیلا نہیں بلکہ اپنے سارے بھائیوں کو اپنا خاندان سمجھتی ہیں۔ جب اس طرح کا خیال امت کے اندر پیدا ہوگا تبھی یہ امت آگے بڑھے گی۔ اگر کوئی صرف میں، میرا گھر، میری بستی، میرا محلہ، میرا خاندان، میرے بیوی، میرے بچے، میں لگ کر رہے گا، وہ نہ خود آگے بڑھ سکتا ہے، نہ اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتا ہے، نہ امت کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ ساری چیزوں سے ہمیں توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، اللہ کے یہاں رو کر، گڑ گڑا کر، منوا کر دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ واقعات اتنے زیادہ ہیں، رپورٹس میں نے رات بھی اتنے زیادہ سنے ہیں کہ میرے تو بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اتنے سنگین حالات اس زمانے میں، آج کے ڈیٹ میں فلسطین اور اہل غزہ پر گزر رہے ہیں۔ ہماری حالت بھی دیکھیں، ان لوگوں کی حالت بھی دیکھیں۔ کل اللہ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا جسٹیفیکیشن کریں گے؟ دعا تو کم از کم کر سکتے تھے، اللہ کے سامنے منا تو سکتے تھے، ربا میرے پاس طاقت نہیں، ربا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، دینا چاہتا ہوں تو بھیجوانے کے لیے میرے پاس کوئی حالت نہیں ہے، ان ظالموں کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کر سکا، لیکن دعائیں تو کیا ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑایا تو ہوں، مجھے اس نحوست سے بچا لے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ جسٹیفیکیشن اگر ہم رکھ پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہمارے دل کے کسی کونے میں بھی ان مظلوموں کے لیے آہ نہ ہو، ان کے دشمنوں کے خلاف ایک انتقامی جذبہ نہ ہو، تو پھر ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما کر رکھے۔